بہت شکریہ کیڑا جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موقع پر مجھے یاد کیا بہت بات ہے میرے لیے، بہت عزت کی بات ہے، بہت خوشی ہے مجھے، اور میں اس بات سے متفق ہوں کیڑا جی کی کہ چھوٹی قربانیاں دینے سے پہلے بڑی قربانی کو یاد کرنا ضروری ہے. بڑی قربانی یاد کی جاتی ہے تو اس سے طاقت ملتی ہے، تو اس طاقت کی آج ہم سب کو درکار ہے، اس طاقت کی ہمیں ضرورت ہے. محمد باقر صاحب کی قربانی کے سلسلے میں جو کہا گیا اس کے ساتھ ساتھ کچھ دو چار باتیں اور جو امپورٹنٹ ہیں، ضروری ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیے. دیکھیے، کل ملا جلا کر کے یہ بات چیت جو ہے وہ 3 اس کے پوائنٹس ہیں، ان کے ارد گرد یہ بات گھومتی، یہ بات چلتی. پہلی بات جس کی طرف ہمارے بہت سے اسپیکر حضرات نے اشارہ کیا وہ ہے اردو کا کنٹریبیوشن. اردو کا کنٹریبیوشن نیشنل اسٹرگل، فریڈم موومنٹ میں، سوشل ریفارم موومنٹس میں جو اردو کی جو اہمیت رہی ہے اس سے اب لوگ واقف نہیں رہے. کیسے رہتے؟ اگر بتایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ واقفیت ہوتی، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آزادی کے بعد اس ملک میں اردو کا کیا ہوا. ہم یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اردو کے رسائل یا اردو کا کنٹریبیوشن اگر اردو کے لوگ نہیں کرے یا کر پائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور دوسرے ملکوں کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ یہاں کے نیشنل موومنٹ میں اردو کا کیا رول رہا ہے، وہ کیوں اس کے اوپر بات کریں گے، کیوں اس کے اوپر کام کریں گے؟ وہ کام ابھی لوگوں کو کرنا تھا، وہ کام یہی ہونا تھا. اور اس زمانے میں جو اہمیت تھی اردو کی اور جو رول اردو پلے کرتی تھی وہ بڑا زبردست. ہم سب جانتے ہیں کہ سیاست ہی میں نہیں، جو سماجی تحریکیں چلی ان سماجی تحریکوں میں اردو کا کنٹریبیوشن بڑا زبردست ہے. آج سماج کا پورا آندولن جو ہے وہ اردو زبان میں چلا. جو خواتین کے مسائل ہیں، خاتون مشرق یا اور اس قسم کے رسالے جو ہیں وہ اردو میں نکلے اور وہ موومنٹ جو ہے اردو میں چلے. شکاگو میں ہمارے دوست ہیں پروفیسر سی ایم نعیم، اردو کے بہت بڑے اسکالر، وہ ان رسائل پہ کام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس زمانے میں اردو کے رسائل نے جن موضوعات کو اٹھایا، جو ٹاپکس سامنے لائے، وہ اتنے جدید اور اتنے ریلیونٹ ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے اس کو سن. تو ابھی جو کام کیا گیا مولوی باقر صاحب کے اوپر، اسے ایک بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا پیمانہ ایسا ہو کہ ہندی میں ضرور اور اس کے علاوہ اور دیگر ہندوستانی زبانوں میں ان کی قربانی کو یاد کیا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے آئے. بہت بڑی بات. دوسرا ایک جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے وہ 1857. یہ 1857 کو ہم جتنا یاد کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اپنے آج کے زمانے کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی. کسی بہت بڑے ہسٹورین نے کہا ہے
کہ تاریخ ہسٹری جو ہے وہ ہمارے گھر کا پتہ ہے. اگر ہم اپنے گھر کا پتہ بھول جائیں تو ہم گھر نہیں پہنچ پائیں گے. اگر ہم تاریخ کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائے تو ہم اپنے پریزنٹ کو، ہم اپنے ورتمان کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس لیے ہمیں تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں، آج جو ڈفرینسز کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو وہ کتنے آرٹیفیشل ہیں. اور اس ملک میں اس قسم کا کبھی کوئی ماحول نہیں تھا. آزادی کی لڑائی 1857 کی آزادی کی لڑائی جس طرح لڑی گئی وہ بات اپنے آپ میں اتنی اہم ہے اور وہ اتنی زیادہ متاثر کرتی ہے جس کا کہنا محال ہے. لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اور کس طرح سے وہ تحریک آگے بڑھی. بہت پہلے، تقریباً 30-35 سال پہلے، میں نے اس کے اوپر ایک ڈرامہ لکھا تھا. ایک ڈرامہ ہے میرا، اس کا عنوان ہے، نام ہے فرنگی لوٹ آئے. تو یہ 1857 پر ہے. اور اس کو لکھتے ہوئے جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ یہ تھا کہ یہ دراصل جو کہا جاتا ہے، انگریز کہتے ہیں کہ یہ سپاہیوں کی بغاوت تھی، یہ فوج کی بغاوت تھی. ایسا نہیں ہے، یہ عوام کی بغاوت تھی، یہ لوگوں کی بغاوت تھی. یہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے لڑائی لڑی تھی. اسی لیے سماج کا ہر طبقہ اس میں شامل تھا. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ طوائف سے لے کر کے مولوی تک کتنا بڑا رینج، طوائف سے لے کر مولوی تک اتنے بڑا رینج جو ہے وہ اس آزادی کی لڑائی میں شامل تھا. یعنی تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مولوی بھی اس لڑائی میں شامل تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر لیول کے اوپر، حد یہ ہے کہ طوائفوں کے لیول کے اوپر بھی یہ آندولن جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی جو اسٹڈی ہے، اس کے بارے میں جو ہمیں باتیں دیکھنی ہے، سامنے لانی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جب ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں، محمد باقر صاحب کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، تو ہم اس پورے سینیریو کو یاد کرتے ہیں، اس پورے 1857 کی ٹریجڈی اور اس ٹریجڈی سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو انرجائز کرتے ہیں. ہمارے اندر ایک طاقت آتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ ایک مثال کام ہے. باقر صاحب کی رائٹنگ کو دیکھتے ہوئے، جو آپ کی کتاب کے ذریعے سے مجھے تھوڑی حاصل ہوئی، وہ صرف ایک جرنلسٹ، ایک پترکار، ایک رپورٹر نہیں تھے. وہ ایک کمیٹڈ جرنلسٹ تھے. ان کا کمٹمنٹ تھا اور انہوں نے اپنے اخبار میں کچھ ایسا بھی لکھا ہے کہ جو ایک طرح سے لوگوں کو انرجائز کرتا ہے، جو لوگوں میں اتساہ بھرتا ہے، جو لوگوں کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے، جو لوگوں کو ایک دشا اس سے ملتی ہے. یہ بھی کام انہوں نے کیا اور بہت سلیقے سے کیا، بہت قاعدے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اس طرح سے ان کی رائٹنگ یا ان کے اوپر، یا اور اردو کے اس زمانے کے جو صحافی تھے ان کے اوپر کام کرنے کا مطلب اس عہد کو سمجھنا، اور اس عہد کو سمجھنے کے بعد اپنے اس اسٹرگل کو، اپنے اس عہد کو، اپنے اس زمانے کو جاننا بہت ضروری ہے. اب یہاں ایک بات اور میں بتاؤں جو میں نے آپ ہی کی کتاب سے دیکھی. باقر صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو اور تھا کہ وہ ایک ہیومنیٹیرین پہلو، کہ ایک انسانیت کے ناطے انسان کی یا اس کی بھی جس کی جان خطرے میں ہے. جو دلی کالج کے وائس پرنسپل تھے ٹیلر صاحب،
ان کی جان کو بچانے کی کوشش واقع صاحب نے کی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ انگریز ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ان کے خلاف ہماری لڑائی ہے، لیکن وہ جو انڈیویجول وائلنس ہے کہ بھی کسی آدمی کو مار ڈالنا ہے، کسی آدمی کو قتل کر دینا ہے، اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بھی ایک اسکالر ہے، تو وہ اس کی جان بچانے کی کوشش یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کا ویژن کتنا بڑا تھا، ان کا ویژن چھوٹا نہیں تھا، ان کا ویژن یہ تھا کہ انسانیت بہرحال اوپر ہے، انسانیت کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اس طرح کے جو شہید جرنلسٹ ہمارے محمد باقر صاحب ہیں، ان کی یاد میں یہ جو کیا گیا ہے، ان کی یاد میں یہ پروگرام، یہ دراصل دکھاتا ہے کہ پریس کلب ہماری پرمپرا، ہماری تاریخ، ہماری روایت اور ہمارے فریڈم اسٹرگل کے لیے کی جانے والی قربانیوں کے لیے کتنا اویئر، کتنا سچیت، اس کو کتنی اس کی وہ ہے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے، اچھا، اس میں لکھنوی صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ جو گرامین پترکاریتا، یہ ہے کہ گاؤں میں جو پترکار ہیں ان کی جو مسائل ہیں اور ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ دو چار باتیں بتاؤں۔ تو دیکھیے، ایسا ہے کہ دو سب سے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں یا چھوٹے شہروں میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جاننے والوں لوگوں کے بیچ میں کسی کو پہچاننا اور یہ کہنا کہ یہ کام آپ نے کیا ہے، یہ بڑا مشکل۔ جس آدمی کو آپ نہیں جانتے ہیں، جو آپ کے لیے انجان ہے، اس کے لیے تھوڑا آسان ہے، لیکن ایک جرنلسٹ جو ہے وہ یہ جانتا ہے گاؤں کا یا قصبے کا یا چھوٹے شہر کا کہ میں جس آدمی کے بارے میں جو کچھ لکھنے جا رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے اور میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں اور مجھے جانتا ہے۔ اس سے اوپر اٹھ کر رپورٹنگ کرنا جو ہے، حقائق کو سامنے لانا، وہ کافی مشکل کام ہے، ابھی مشکل۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ایسی خبریں عام طور پر جو مقامی اخبار ہیں ان مقامی اخباروں میں چھپتی ہیں، مقامی اخباروں کی جو پہنچ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی پہنچ نہیں ہوتی، اور جب ان کی بہت بڑی پہنچ نہیں ہوتی تو اخباروں کے لیے یا جرنلسٹ کے لیے جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ بھی بڑی نہیں ہوتی، اور سپورٹ بڑی نہ ہونے کی وجہ سے لکھنے والے کے اوپر خطرے جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں، لکھنے والے کے لیے بہت خطرے بڑھ جاتے ہیں، اور ان خطروں کا سامنا کرنے کے لیے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے سب کانٹیننٹ کے جو گرامین پترکاریتا ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ مثال دوں۔ 2013 میں فیض احمد فیض کے سینٹنری سیلیبریشن میں گیا تھا لاہور، ملتان گیا، تو ملتان میں میرے ہوٹل میں 11 بجے رات کو وہاں کے پریس کلب کے سیکرٹری آئے اور انہوں نے کہا کہ چلیے پریس کلب لے چلیں آپ کو۔ تو میں نے کہا بھائی رات کے 11 بج رہا ہے، آپ کا پریس کلب کب تک کھلتا ہے؟ تو انہوں نے کہا پوری رات کھلا رہتا ہے کلب کا۔ تب تو میں ضرور چلوں گا، کیونکہ ایسا کلب کوئی دیکھا نہیں ہے میں نے، پریس کلب جو پوری رات کھلے۔ گیا تو واقعی کھلا ہوا تھا، اور مجھے بتایا لوگوں نے کہ دیکھیے جس رپورٹر یا جس سب ایڈیٹر کی ڈیوٹی یہاں رات میں ختم ہوتی ہے وہ رات میں گھر جا نہیں سکتا، وہ کلب آ جاتا ہے، کلب میں رہتا ہے، جب صبح ہو جاتی ہے، سورج نکل آتا ہے تبھی وہ کرتا ہے۔ جن کو شام کو یا رات میں جن کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے
وہ شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے کلب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ کلب سے ہی اخبار کے دفتر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ کہا کہ یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہے کہ یہ کسی دور دراز علاقے سے رات میں آئیں یا رات کو جائیں، کیونکہ یہاں ان کو سب جانتے ہیں اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں وہ سب پڑھتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کون ہے، کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں. اس لیے ان کے ساتھ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹے علاقوں میں یہ رپورٹنگ کا کام، جرنلزم کا کام، پترکاریتا کا کام یہ اس لیے ایک مشکل ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سرکل ہے اور کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کسی طرح کا نہیں. ہم جانتے ہیں کہ چھوٹے شہروں میں لا آرڈر سچویشن کیا ہے. لا آرڈر سچویشن ایسی ہے کہ کوئی کسی کا ایک طرح سے پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا پوچھنے والا اس طرح سے نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں ان پترکاروں کو پتہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہمت کا کام ہے. اور اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں پترکاروں کی ہتیائیں، پترکاروں کے قتل، پترکاروں کے مرڈر زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بڑے شہر کی تلنا میں، کسی بڑے شہر کے مقابلے. تو اس لیے ہم لوگوں کو دھیان ادھر بھی دینا ضروری ہے کہ ہمارے چھوٹے شہروں کی پترکاریتا کیسی ہو رہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا پریس کلب ادھر بھی دھیان دے گا. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں پریس کلب آف انڈیا کا کہ انہوں نے اس کا آیوجن کیا، موقع دیا مجھے یہاں آنے کا، اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں.